بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ چل رہا ہے حضرت مریم کا، ان کی پیدائش کا تذکرہ ہوا اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہوا، اور اس آیت کے بعد آگے بھی اسی سلسلے میں مزید مضمون آئے گا۔ درمیان میں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل ذکر فرما دی کہ یہ جو تفصیل ساری پہلے گزر چکی ہے، حضرت مریم کی والدہ نے کیا منت مانی تھی اور پھر کیا کیا واقعات پیش آئے، کیسے ان کی پرورش ہوئی، کیا کیا ان کو اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی تھی، یہ سارے جو واقعات ہیں جب یہ پیش آئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے۔ اس بات کو سارے مانتے تھے۔ 40 سال مکے میں نبوت سے پہلے، 13 سال نبوت کے اعلان کے بعد، 53 سال تو مکے میں وقت گزرا ہے، اس کے بعد 10 سال مدینے میں گزرے ہیں۔ تو وہ جو 40 سالہ زندگی تھی اعلان نبوت سے پہلے سب کے سامنے تھی، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، اسی لیے تو امی کہا گیا ہے۔ لیکن بڑے جاندار اور جامع انداز سے وہ واقع بیان فرما رہے ہیں کہ نہ کسی کتاب میں پڑھا اور نہ وہاں موجود تھے۔ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی بہت واضح دلیل ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ ساری باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں۔ جب وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں تو اللہ کے سچے نبی ہوئے۔ وحی تو نبی پر ہی نازل ہوتی ہے، کسی اور پر وحی نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچا نبی ہونے کی دلیل، اور یہ معجزہ ہے۔ خاص طور پر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو اس طرف متوجہ کیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کچھ بتایا ہے یہ ہم نے وحی کے ذریعے سے بتایا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وحی کے ذریعے سے بتایا، وگرنہ جب وہ واقعات پیش آ رہے تھے، جب وہ قرآن اندازی ہو رہی تھی، حضرت مریم کی پرورش کے سلسلے میں جب قرآن اندازی ہوئی تھی، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ فرمایا کہ یہ وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ آپ کے سچا ہونے کی نشانی ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں کچھ مسائل اس سلسلے میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ذالکہ، یہ اس سے مراد کیا؟ یہ جو تفصیل پہلے گزر چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں، یہ ساری تفصیل اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ فرمایا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ غیب کا معنی پوشیدہ، انباء، یہ نبا ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر۔ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ، ہم اس کی وحی کرتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، ہم اس کی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہیں، ورنہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا اور وہاں موجود بھی نہیں تھے، ظاہر ہے۔ جب وحی کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہیں تو یہ
سچا نبی ہونے کی دلیل ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ من انباء الغیب، غیب کی خبریں۔ یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کی بہت سی خبریں دی ہیں، بہت سی باتیں بتائی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ بتائی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور غیب کی باتیں بھی بہت زیادہ عطا فرمائی وحی کے ذریعے سے۔ لیکن اس کے باوجود عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کے لیے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ کی شان ہے، صرف اسی کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت سی خبریں دی گئی ہیں، انباء الغیب بھی اس کو کہا گیا ہے، اظہار غیب بھی اس کو قرآن میں کہا گیا ہے، ہاں جی، اطلاع علی الغیب بھی کہا گیا ہے، غیب پر مطلع ہونا۔ تو غیب کی خبریں مل جانا، غیب پر مطلع ہو جانا، اور غیب ظاہر کر دیا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی، کوئی مسلمان نہیں انکار کر سکتا۔ ہاں البتہ کلی طور پر علم غیب اور علم محیط، ذرے ذرے کا محیط علم، کلی علم ذاتی طور پر، یہ صرف اور صرف کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو میں نے اپنے اکابر کا، اپنے بزرگوں کا، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ یہ ساری تفصیل نوحیہ، وہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، نوحیہ، ہم اس کی وحی کر رہے ہیں، ہی سے مراد ہے جیسے ذالک ہے نا وہ تفصیل، ہم اس کی وحی کر رہے ہیں الیک، آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے، ما یہ نفی کے لیے، اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، ان کے پاس، وہ جو حضرت مریم کی پرورش کے سلسلے میں اختلاف کیا تھا، ان کی والدہ ان کو لے کے گئی بیت المقدس میں کہ میں نے اس کی منت مانی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کے لیے اس کو میں نے وقف کر دیا۔ تو وہاں یہ بات تفسیروں میں لکھا ہے کہ 29 لوگ تھے اس وقت جو بیت المقدس میں، جو خدام تھے، جو منتظم تھے، جو جی اللہ کے گھر کی خدمت اور دھیان رکھنے والے تھے، انتظامی منتظم لوگ 29 تھے وہ، اور ان کے سردار تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے زیادہ اپنا حقدار ہونے کی یہ ترجیح کی وجہ یہ بیان کی کہ میرے گھر میں اس کی خالہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، اور میں کہ خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ تو ماں کے بعد پرورش کا حق خالہ کا ہوتا ہے زیادہ، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ ترجیح کی وجہ بیان کر دی۔ لیکن چونکہ یہ ایک اعزاز تھا اس بچی کی خدمت اور اس کی پرورش، اور یہ بچی کس کی بیٹی تھی بھلا؟ بیت المقدس کے امام کی۔ حضرت مریم کے والد کون تھے؟ بیت المقدس کے امام تھے حضرت عمران۔ تو ان لوگوں کے وہ امام تھے، لیکن اب فوت ہو گئے، تو ظاہری بات ہے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں طبی طور پر محبت ہو جاتی ہے، ادب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جی دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اس نسبت سے ان حضرات کی سب کی یہی خواہش تھی کہ ہمیں یہ اعزاز ملے، یہ خدمت کا موقع ہمیں ملے، ہم اس بچی کی پرورش کریں اور اس کی خدمت کریں۔ چنانچہ جب اتفاق نہ ہو سکا
تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ قرہ اندازی کر لیتے ہیں۔ قرہ اندازی کی گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ قرہ اندازی کیسے کی؟ اذ یلقون اقلامہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب، اس کا معنی جب، یلقون وہ ڈال رہے تھے، یہ القاء سے ہے، القاءن اس کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، اقلام یہ قلم کی جمع ہے، ہاں جی یہ بھی قلم ہے میرے ہاتھ میں جو ہے، صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک قلم وہ ہوتی تھی کانے کی، تو قلم سب کو ہاں جی قلم ہی کہیں گے، صورت جو بھی ہو، لکھنے کا جو ذریعہ، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، اچھا کس لیے ڈال رہے تھے؟ ایہم یکفلو، کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا حضرت مریم کی، یکفلو کفالت کرے گا، یہ فعل مضارع ہے، کون کفالت کرے گا یعنی پرورش کرے گا، کون سنبھالے گا حضرت مریم کو۔ اچھا تو صورت کیا ہوئی تھی قرہ اندازی کی؟ قلم تھے ہر ایک کے، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ یا تو ان قلموں پر اپنا اپنا نام لکھا ہوا تھا ہر ایک نے، یا کوئی خاص نشانی لگائی ہوئی تھی، قلم متعین کیا ہوا تھا۔ تو نہر اردن میں یہ قرہ اندازی کی گئی، اس میں قلم ڈال دیے گئے، 29 افراد تھے، وہ سب نے اپنے اپنے قلم اس میں ڈالے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ الٹی سمت بہنا شروع ہو گیا، باقی تو جس طرف پانی جا رہا تھا اسی طرف بہہ گئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ الٹی جانب، اور اس سے پھر پتہ چل گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں۔ یہ صورت بنی تھی قرہ اندازی کی۔ اب قرہ اندازی کا حکم کیا ہے ہماری شریعت میں، یہ بات میں بتاتا ہوں، یہ ترجمہ پہلے پورا کر دوں۔ اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، یہ لفظ ہے لدا، اکیلا ہو تو لدا، لدا کا معنی پاس، جیسے عندہ کا لفظ ہے نا، عندہ ربہم، عندہ، اسی طرح یہ بھی ہے، یہاں ملا کر ہم ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے لدئی۔ اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا حضرت مریم کی، وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، یختصمون فعل مضارع ہے، جھگڑنا یعنی اختلاف شدید ہو گیا تو اتفاق نہ ہو سکا، فرمایا آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب جھگڑا ہو رہا تھا، اور جب یہ قرہ اندازی کر رہے تھے آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے صحیح یہ واقعہ بیان کر دیا۔ کیسے کیا؟ اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، یہ واقعہ صحیح بیان کر دیا، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، تو آپ کے سچا نبی ہونے کی یہ بہت واضح دلیل ہے۔ لیکن ضد اور عناد کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ یہ یہودی تذکرہ پڑھتے بھی تھے تورات وغیرہ میں جی، لیکن ضد اور عناد کے شکار ہو گئے، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اکثر بعض کو اللہ پاک نے ہدایت دے بھی دی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں میں سے تھے، یہودیوں کے بڑے عالم، اور عیسائیوں میں سے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حاتم تائی جو بڑا سخی مشہور ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، عیسائی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار، اس کا بیٹا تھا یہ عدی بن حاتم، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو پہلے شروع میں یہ بھی عیسائی تھا، لیکن پھر اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ بھی صحابی بنے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا اس آیت کا ضروری مفہوم۔ اب اس میں قرہ اندازی کا ذکر آیا ہے، ہماری شریعت میں قرہ اندازی کا حکم کیا ہے؟ تو ہماری شریعت نے قرہ اندازی کی اجازت دی ہے، لیکن کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں قرہ اندازی نہیں،
جیسے استخارہ ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. جو چیز شریعت کی طرف سے پہلے سے متعین ہے، ایک حق ثابت شدہ ہے کسی آدمی کا، اب اس کے بارے میں قرآن اندازی کریں جی یہ اس کو دیں یا اس کو دیں، ظاہر ہے کہ یہ تو فضول بات ہوگی نا، اس کی تو قرآن اندازی جائز نہیں. حق کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اندازی جائز نہیں. ہاں ثابت شدہ حق ہے، اس میں تعیین اور ترجیح کے لیے قرآن اندازی کی اجازت ہے. مثال کے طور پر ایک گھر ہے ایک کنال کا، دو آدمیوں میں وہ مشترک ہے، دو مالک ہیں اس کے، لیکن اب تعیین کرنی ہے کہ بھئی ادھر والا آدھا کس کو دیں اور ادھر والا آدھا کس کو دیں. مالک دونوں ہیں برابر درجے میں، مکان دونوں کا ہے، تو اب اس میں قرآن اندازی اس لحاظ سے کرنا جائز ہے کہ ادھر والا جو آدھا ہے یہ کس کو دیں اور ادھر والا کس کو دیں. قرآن اندازی کر کے جس کے نام یہ ادھر والا نکلا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اور وہ ہیں دونوں برابر ہی، کمی بیشی جائز نہیں، حصہ برابر ہی ہوگا دونوں کا، بس یہ تعیین کے لیے قرآن اندازی کی جا رہی ہے. اسی طرح دو قلم ہیں اور دو آدمی ان کے مالک ہیں، یہ مشترک ہے ان کے درمیان. اب یہ قلم کس کو دینا ہے، دوسرا کس کو دینا ہے، قیمت دونوں کی برابر ہے، حق دونوں پر برابر ہے ان کا، آدھا آدھا. اب قرآن اندازی کے ذریعے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک اس کو دے دیا جائے، دوسرا اس کو دے دیا جائے. تو یہ تو ہے قرآن اندازی جائز. لیکن اگر قرآن اندازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے نا تو بیویوں میں قرآن اندازی کرتے تھے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ جو بیویوں میں عدل و انصاف کا حکم ہے نا، کہ برابر درجے میں سب کے حقوق ادا کیے جائیں، جو اپنے بس میں ہے، جو چیز اپنے بس میں ہے اس کے لحاظ سے شریعت نے پابند کیا خامند کو کہ ساری بیویوں میں برابری کرے، اور جو غیر اختیاری چیز ہے اس میں برابری کا حکم نہیں ہے. مثلا خرچے وغیرہ کے حساب سے، شب باشی کے اعتبار سے برابری کرتا ہے، لیکن دل کا زیادہ رجحان غیر اختیاری طور پر کسی ایک کی طرف ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا زیادہ رجحان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، یہ معاف ہے. لیکن جو اپنے اختیار میں ہیں چیزیں ان کے لحاظ سے برابری کرنا سب میں ضروری ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اللہ پاک سے مانگی تھی، اے اللہ جو کچھ میرے بس میں ہے، جو میرے اختیار میں ہے، تو اس چیز میں تو میں برابری کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں بیویوں میں، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے، اے اللہ اس معاملے میں میرا مواخذہ نہ کرنا، اس معاملے میں میری پکڑ نہ فرمانا. وہ یہی غیر اختیاری طور پر دل کا رجحان ایک طرف ہو جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا رجحان اسی طرح غیر اختیاری طور پر کس طرف تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. بیٹوں میں بھی برابری کا حکم ہے، اولاد میں بھی جی، لیکن غیر اختیاری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی. تو یہ دل پر اللہ پاک کا کنٹرول ہے. ہاں جو کچھ اپنے اختیار میں ہو، بس میں ہو، اس میں تو برابری. اچھا، لیکن سفر میں اگر خامن جاتا ہے تو سفر میں یہ برابری ضروری نہیں ہے. یہ جو برابری کا حکم ہے وہ دوسری چیزوں میں ہے، خرچے وغیرہ کے حساب سے یا رہنے کے اعتبار سے. ایک رات اس کے پاس، ایک کے پاس ٹھہرتا ہے، دوسرے کے پاس ٹھہرتا ہے، اس طرح سے، یا 2 راتیں ہر ایک کے پاس، یا 3 راتیں ہر ایک کے پاس، یوں تقسیم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر سفر میں جاتا ہے تو ہاں جی بیویوں کو سب کو ساتھ لے جانا یہ کوئی ضروری نہیں. ہاں اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ قرآن اندازی کر لیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ قرآن اندازی فرما لیتے تھے
حالانکہ واجب نہیں تھی، بیویوں کو ساتھ لے جانا سفر میں واجب نہیں تھا، قرہ اندازی بھی واجب نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، لیکن ذرا دل کے ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرہ اندازی فرما لیتے تھے، جس بیوی کا نام نکل آیا اس کو سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے، اس لیے قرہ اندازی جائز ہے۔ ہاں اس میں کوئی جوئے کی صورت نہ ہو، کوئی سود کی صورت نہ ہو، کسی کی حق شکنی نہ ہو رہی ہو، جیسے یہ بعض کمیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ بولی والی کمیٹی، پیسے دیتا پورے ہے، اس کو ملتے تھوڑے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا۔ سود نہ ہو، جوا نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو رہی ہو، تو ایسے قرہ اندازی کی اجازت ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سی اس کی صورتیں چل رہی ہیں، اب وہ ساری تفصیل سے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، وقت بہت لگ جائے گا، اس لیے اگر کسی کو کوئی پیش آئے، کوئی صورت سامنے آئے تو اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ جی انشاءاللہ آتا ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو بڑے حضرات سے، استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو انعامی بانڈ اور پتہ نہیں لاٹریاں اور کیا کچھ آج کل چل رہا ہے، اور اس میں بہت ساری صورتیں ناجائز اور حرام ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔